قرآن پاک میں بھی دودھ کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ٹھنڈا پانی بھی دودھ میں ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ دودھ 3 سانس میں پیا جائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دودھ پینے کے بعد کلی کریں۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک اہم واقعہ بھی بیان کرتے چلیں کہ ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت رہتے ہیں، ہر طرف تنگ دستی کا راج ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی نے جواب عنایت فرمایا، اے خاتون، مجھے تم یہ بتاؤ، اپنے گھر میں اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرتے ہو، کچھ ضائع بھی ہوتا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، یا علی، جب میں دودھ ابال لیتی ہوں تھوڑا ابل کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور جواب عنایت فرمایا، اے عورت، جب جب اللہ کا دیا گیا رزق پامال ہوتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے تو اس گھر سے رزق اٹھ جاتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے دیے گئے رزق کی حرمت کو بحال کرو اور ضمانت لے لو، تمہارے گھر میں برکت اور سکون اور رحمت واپس لوٹ آئے گی، سب کے دلوں میں اللہ تعالی محبت ڈال دے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت آ جائے اور سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، تو دودھ کو ابالتے وقت ضرور دودھ کا خیال کریں تاکہ وہ زمین پر نہ گر سکے۔